بندی بھی تو ہے نا، کیا ہے جی؟ اللہ کی بندی بھی تو ہے نا۔ اگر میں نے اس کو مارا تو رب ناراض ہو جائے گا۔ بس اس کے دل میں یہ بات آئی تو اس نے کہا جو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں معافی کا رواج نہیں ہے، معافی والا لفظ ہماری ڈکشنری سے نکال دیا گیا ہے۔ اور اگر کسی کو معاف کرنا بھی پڑ جائے تو پتہ کیسے کرتے ہیں؟ پہلے خاندان اکٹھیا کریں گے اور چن گندیاں کریں گے، پھر محلے داراں اکٹھیا کریں گے، دوست احباب اکٹھیا کر کے ان گندیاں کر کے آخر جگہ جا تینوں معاف کیتا ہی۔ اس نے پتہ کیسے معاف کیا؟ یہ چپ کر کے گیا اور وہ کڑوے سالن کی ہنڈی جو پکی تھی وہ ساری اٹھا کے لے آیا، سارا کڑوا سالن خود ہی کھا گیا، تاکہ یہ بچ گیا تو کسی کو پتہ چل جائے گا آج ہنڈیا میں نمک زیادہ پڑا ہے۔ اس نے مدعا ہی ختم کر دیا۔ کوئی پنچایت اکٹھی نہیں کی، کوئی شور شرابہ نہیں کیا، کوئی برتن نہیں توڑے، کوئی گالی گلوچ نہیں کیے، چپ کر کے وہ گوشت کڑوا ساری خود ہی کھا گیا۔ جیسے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسمنہ میں جب کوئی ہدیہ کوئی تحفہ لے کر آتا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول فرما لیتے اور پھر صحابہ کرام میں تقسیم بھی فرماتے۔ ایک دن ایک بڑھیا کھیر پکا کے لے آئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہ خالی کھیر خود ہی تناول فرما لی، کسی کو نہیں دی۔ مائی بڑی خوش ہے کہ میری کھیر سرکار کو اتنی پسند آئی، کسی کو دی نہیں۔ مائی خوشی خوشی واپس چلی گئی۔ صحابہ کرام عرض کریں یار آج ہمیں نہیں ملی، وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ میٹھے کی جگہ نمک ڈال کے لے آئی تھی، اگر میں تمہیں دیتا تم نے کہنا کڑوی بڑی ہے تو مائی کا دل ٹوٹ جانا تھا، میں نے مائی کا دل رکھنے کے لیے ساری کڑوی خود ہی کھائی ہے۔ یار کبھی ہم نے ماں کا دل رکھنے کے لیے کڑوا سالن کھایا ہے؟ بیوی کا دل رکھنے کے لیے کڑوا سالن کھایا ہے؟ ہم وہ چوری کھانے والی حدیثوں پر عمل، اس پر کون عمل؟ یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہم تو وہ سالن جا رہے ہیں، وہ چھابی جا رہی ہے، وہ چنگیر جا رہی ہے، وہ برتن توڑے جا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑھیا کا دل رکھنے کے لیے کڑوا سالن کھا رہے ہیں، اور ہم اپنے گھر والوں کا دل رکھنے کے لیے نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتے ہیں سرکار نے کبھی کھانے میں نقص نہیں نکالا تھا۔ اسی کہنا وہ کچا رہ گیا وے، اوے یہ ہو گیا وے، اور وہ ہو گیا، نمک بہت آ گیا، مرچ بہت ہی ہو گئی۔ فرماتے ہیں سر نے کبھی کھانے میں نقص نہیں نکالا تھا، اگر پسند ہوتا تو تناول فرماتے، نہ ہوتا تو چھوڑ دیتے، کبھی نقص نہیں نکالا تھا۔ اور سازی تو جناب پورے محلے میں پتہ چل جاوے کہ جناب کوئی سالن کی خرابی آ گئی ہے۔ بہرحال اس نے کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی، معاف کر دیا بیوی کو۔ بات آئی گئی ہوگی کچھ عرصے کے بعد، جب اس کو موت آ گئی تو فرشتے آ گئے، آ کے نامہ اعمال چیک کیا، دیکھا پورا نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے، پورا نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ اس کو یقین ہو گیا میرا ٹھکانہ دوزخ ہے، نیکی تو ہے کوئی نہیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتوں ایک دفعہ پھر دیکھ لو، شاید کوئی نیکی نظر آ جائے۔ وہ پھر سارے دفتر کھول کے بیٹھ گئے، یا اللہ نیکی ہے ہی کوئی نہیں۔ رب نے فرمایا تیسری مرتبہ پھر دیکھ لو۔ جب تیسری مرتبہ پھر دیکھا، عرض کرتا ہے یا اللہ نیکی تو کوئی نہیں، البتہ ایک مرتبہ اس کی بیوی سے ہنڈیا میں نمک زیادہ ڈال گیا تھا، اور اس نے یہ کہتے ہوئے کہ یہ اللہ کی بندی ہے اس نے بیوی کو معاف کر دیا تھا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں اس سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، جاؤ میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جا۔ یار ہمیں بھی کوئی بہانہ بنانا چاہیے، اپنے بھائی کو معاف کر دو، اپنے باپ کو معاف کر دو، اپنی ماں کو معاف کر دو، اپنی بہن کو معاف کر دو، اپنے دوست احباب کو پتہ نہیں کس کو معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے۔ یار
کوئی بہانہ تو بناؤ یار. تو عفو اور درگزر سے کام لوگے، معاف کرنا سیکھو گے تو صلہ رحمی پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اور اگر دل میں کدورتیں بٹھا کے بیٹھ گئے ہو، نفرت کی آگ اور انتقام کی آگ بھڑکا رہے ہو، تو پھر صلہ رحمی نہیں ہو سکتی. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ نیکی کی دعوت دو اور برائی سے منع کرو. نیکی کی دعوت دو اور برائی سے. اچھا، ہمارے یہاں بھی 3 طبقے ہیں. کتنے؟ اونچی بولو ذرا. ایک طبقہ پتہ کون سا ہے؟ ان کو یا تو نماز پڑھے اگر او جی میں بڑا گناہ گار ہوں. میں نے کہا یار گناہ گار نے نماز معاف ہے. کیوں جی حضرت صاحب؟ گناہ گار کو نیکی نہیں کرنی چاہیے؟ وہ اپنی جان اس طرح چھڑا لیتے ہیں، اور جس سے نماز پڑھا کرو او جی میں گناہ گار ہی بڑا ہوں. تو یار گناہ گار دے ہوتے شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے گا. بلکہ میں تو یہ کہوں گا جو کہتا ہے میں گناہ گار بڑا ہوں ان سے ڈبل نمازاں پڑھنی چاہیے. اپنی نماز وہ بھی پڑھے، قضا بھی پڑھے. یار گناہ گار کو جان چھڑانی نہیں ہے. قیامت کے روز ہمیں تو چلو مطمئن کر لے گا. رب تعالیٰ سے عرض کرے یا اللہ میں گناہ گار بڑا تھا اس لیے میں کوئی نیکی نہیں کی، رب مان جائے گا یار؟ یہ عذر وہاں چل جائے گا. تو ایک طبقہ ہمارے ہاں وہ ہے جو نیکی کے کام کرتا ہی نہیں ہے. انہوں کو یا تو وڈیاں دے کام میں اسی وڈیاں بندیاں نے کام سی بس نماز پڑھ کے روزے رکھ کے اسی گناہ گار بندے کتنے کر سکنے ہیں. دوسرا طبقہ کون سا ہے؟ نمازی، پرہیزگار، تہجد گزار، چاشت اشراق پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، حج کرنے والے، زکاتیں دینے والے. اچھا انہوں نے کہو نا یار تاڑے محلے چاہے برائی ہو رہی ہے انہوں نے سمجھاؤ ذرا. او حضرت جی حلال روٹی کھانے ہاں 5 وقت نماز میں ایہو ہی بڑا وے. وہ کسی کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بھی ایک طبقہ ہے کہ نہیں ہے؟ ان سے کو یار تیرے گھر بیوی نماز پڑھ رہی ہے، بچے نماز پڑھ دینے، تیرے دوست احباب نماز پڑھ دیں، انہوں نے کدی کیا ہی؟ اور تیرے فلاں محلے چ یار برے کام ہو رہے نے انہوں نے بارے کوئی کیتا ہی؟ وہ کرنا جی آپ کہنے گھر کوئی چھج وجائے کوئی چھاننی وجائے سان کس نہ کی لگے، بس اسی تے یار 5 نمازاں پڑھنے ہاں حلال دی روزی کھانے بس اتنا ہی کافی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں بس یہی کافی ہے نا اس طبقہ ایک ہے. اب اس کا جواب سنو. پہلا جواب تو یہ ہے، میں بالکل آسان سا جواب دے دوں. اللہ رب العزت نے جبریل امین علیہ السلام سے ارشاد فرمایا جاؤ فلاں قوم کے اوپر عذاب نازل کرنا ہے. عرض کرتے یا اللہ اس قوم میں تو ایک ایسا بندہ ہے جو 24 گھنٹے تیری عبادت میں لگا رہتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ عذاب اسی پہ نازل کرنا ہے، بلکہ اس بستی کو اٹھا اور اس کے سر پر دے مار، اس کی چیخیں میں سننا چاہتا ہوں. عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرا حکم ہے ہم نے ایسے ہی کرنا ہے، لیکن حکمت دریافت کرنے کے لیے پوچھتا ہوں جو 24 گھنٹے عبادت میں اس پر عذاب کیوں زیادہ کیا جا رہا ہے؟ رب تعالیٰ فرمانا اس کے سامنے میرے احکامات کی نافرمانی ہوتی تھی اور میرے حکم کو ٹھکرایا جا رہا تھا، لوگ گناہ کرتے تھے، اس کے ماتھے پہ بل بھی نہیں پڑتا تھا، ان کو روکتا نہیں تھا. مجھے ایسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اٹھا اس بستی کو اٹھا کے اس کے سر پر دے مار. ہم اس بات پر مطمئن ہیں کہ آج کوئی نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، محلے چ کوئی پڑھتا ہے نہ پڑھتا، میں بس اپنی نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے.
میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کر رہا ہوں، ایک تو میں نے یہ جواب دیا، دوسرا جواب سنو۔ حلال کی روٹی کمانا اور 5 وقت نماز پڑھ لینا، اگر یہی کافی ہوتا تو آج اسلام پوری دنیا میں پھیلتا؟ سب سے صحابہ کرام یہی سمجھ دیا، حلالی روٹی کھانی ہے اور 5 وقت نماز پڑھنی ہے، بس یہی کافی ہے۔ یا صحابہ کرام نے تو اپنے گھر بار چھوڑ کر، میں اس وقت حیران ہو گیا کہ حضرت صاحب چین کے اندر بھی ایک صحابی کا مزار موجود ہے، کہاں مدینہ منورہ، کہاں چائنا، یار دین کا درد لے کر کہاں سے کہاں پہنچے یار۔ اور آج ہم اپنے محلے میں لوگوں کو دعوت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور جو کہتا ہے جی اپنے گھر میں کوئی چھاجے ہو جائے، کوئی چھاننی بجائے، سان کسی نہ کی لگے، تو بھائی یہ مثال ہر جگہ نہیں چلتی، ہر جگہ نہیں چلتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کیا دیا؟ فرمایا ایک بحری جہاز تھا، سمجھانے کے لیے، اس کی 3 منزلیں تھیں۔ سب سے نیچے والی منزل پانی لینے اوپر آتے، انہوں نے کہا یار تسی کی کڑی کڑی ڈسٹرب کر دیو۔ نیچے والوں نے سوچا یار پانی ساڈے قریب ہے، اسی اتوں پھٹا توڑنے آ تو پانی آ جائے گا، اسی کیوں اتنے جانے ہیں۔ انہوں نے پھٹا توڑنا شروع کر دیا۔ وہ درمیان والوں کو پتہ چلا، انہوں نے اوپر جا کے کہا اوئے تھلے سوراخ کر دے پیجے، پھٹا توڑ دے پے نے۔ وہ کہنے لگے جی اپنے گھر کو چھاجے ہو جائے، کو چھانے سان کسی نے کی لگے، اپنے حصے میں جو مرضی کو کرے، ہمیں کس سے کیا تعلقات ہے۔ اب بتلاؤ ایمانداری سے، جب پھٹا ٹوٹے گا نیچے والے غرق ہوں گے کہ اوپر والے بھی؟ بس پھر سمجھ لو، جو یہ سمجھتا ہے کہ اپنے گھر کو چھاج بجائے، کو چھاننی بجائے، اگر ان پر کوئی مصیبت آ گئی تو پھر بچنا تیرا بھی مشکل ہو جائے گا۔ میں اس کے لیے ایک آسان سی مثال بھی بتلا دوں، قرآن مجید میں اس کی مثال بیان کی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے کتاب لینے کے لیے 40 دن کے لیے، تو پیچھے قوم نے بچھڑا پوجنا شروع کر دیا، ایسا ہی ہوا تھا نا جی۔ تو وہاں بھی 3 گروپ بن گئے تھے۔ کتنے؟ ایک گروپ وہ تھا جو بچھڑے کی پوجا کرتا تھا، دوسرا گروپ وہ تھا جو بچھڑے کی پوجا نہیں کرتا تھا لیکن پوجا کرنے والے کو منع بھی نہیں کرتا تھا، اور ایک گروپ تھا جو بچھڑے کی پوجا بھی نہیں کرتا تھا اور پوجا کرنے والے کو منع بھی کرتا تھا۔ پھر سنیے، ایک گروپ وہ تھا جو پوجا کرتا تھا اور ایک گروپ وہ تھا جو کہتا تھا اپنے گھر کو چھاج بجائے، کو چھاننی بجائے، اور جتھے جرا لگا لگا رہن دیو۔ آج ہمارے یہی الفاظ ہیں نا، جتھے جرا لگا ٹھیک ہے یار، سانو اپنی سنبھالنی چاہیے۔ وہ ان کو منع نہیں کرتا تھا۔ ایک گروپ ایسا تھا جو بچھڑے کی پوجا بھی نہیں کرتا تھا اور بچھڑے کی پوجا کرنے والے کو منع بھی کرتا تھا اور خود بھی رب کی عبادت کرتا تھا۔ فرمایا جب اللہ کا عذاب آیا تو صرف ایک ہی گروپ بچا تھا جو خود نیکی کرتا تھا، برائی سے منع بھی کرتا تھا۔ تو اس لیے اگر نجات چاہتے ہیں تو نیکی کی دعوت کو عام کرو یار، نیکی کی دعوت کو عام کرو۔ بعض بندے کہتے ہیں یار میں نیکی دی دعوت دواں لیکن میری گال کو ماندا ہی نہیں۔ اور بھائی کو مانے یا نہ مانے، ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے۔ مالی دا کام پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کام پھل پھلانا، لاوے یا نہ لاوے۔ اس کے لیے میں آخر میں ایک حدیث مبارکہ سنا دوں، ہو سکتا ہے یہ سن کر ہمارے دلوں میں بھی جذبہ پیدا ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ جو نیکی کی دعوت دیتا ہے، برائی سے لوگوں کو منع کرتا ہے، اس کو تو اجر کیا عطا کرے گا؟ اجر کیا عطا کرے گا؟
رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں اس کو ہر کلمے کے برابر بدلے ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا کروں گا۔ ایک کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ میں کہنا حضرت جی نماز پڑھا کرو، یہ ایک کلمہ ہے۔ یار جھوٹ نہ بولیا کرو، یار بد نگاہی نہ کیا کرو۔ میں اتنے الفاظ کہنا، جتنے الفاظ کروں ہر کلمے کے بدلے رب تعالیٰ ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب، وہ عمل کرے یا نہ کرے ہمیں ثواب ملے گا۔ اور دوسری بات سنو گے تو طبیعت خوش ہو جائے، فرمایا ہر کلمے کے بدلے ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب بھی دوں گا، اور ایسے بندے کو عذاب دیتے ہوئے مجھے حیا آئے گی، میں اس کو معاف فرما دوں گا۔ تو بھائی بچت کا راستہ یہی ہے، خود نیکی کرو، دوسروں کو نیکی کی دعوت دو، برائی سے بچو، برائی سے منع کرو، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ مجھے ایک منظر یاد آ رہا ہے، جو پرانے بزرگ بیٹھے ہیں نا وہ میری بات کی تصدیق کریں گے۔ ایک وہ وقت ہوتا تھا شادی بیاہ ہوتی نا تو بچیاں ڈھولکی نہیں بجاتے تھے شادی پر، اور اگر دیکھا بابا جی نماز پڑھنے چل گئے تو پیچھے ڈھولکی بجانی شروع کر دیتی، ذرا بابا جی آگے تو فٹوات چارپائی دے تھلے چھپا دیتے تھے، اور جب بابا جی خاموش ہو گئے تو ڈھولکی پھر باہر بھی بجی، پھر گھر میں بھی بجی، اور پھر گلیاں چ بھی بجی، پھر ناچ گانا بھی ہوا۔ آج ہم خاموش ہیں اور برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہمیں ان کو روکنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔